بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کیا ہے؟ یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے۔ یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ روزہ آدھا صبر ہے، جس نے توفیق دی۔ اب اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی گنتی کے پورے ہوئے، تو نے توفیق دی مالک تیرے ہیں حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے، اور یہ تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بتایا، کیا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں بتا رہا ہوں ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، اور وہ کیا ہیں؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اسے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے، اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں، میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر کتنی خوبصورت بات ارشاد ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے، استغفر اللہ، اور تم وہاں ذلت سہو۔ یہ تمہارا رب کی منشا نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگیں لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہارے درجے بلند کر دے گا، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھروں میں گرنے والے تھے، عرش پاک کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو، جس نعمت نے اس نعمت سے محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں میں ڈال دیا۔
تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بندے کو بخشنا اس کو بڑا پسند ہے۔ تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، کتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک کا اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے۔ تو فرمایا جو چیخ چیخ کر مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔